نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، مطلب ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہٰذا تم کیا کرو، نیک کاموں میں، نیکی کے کاموں میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت اختیار کرو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تبارک و تعالی تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، مطلب عام ہے، مزید وضاحت کرتے ہیں یَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو، فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر کے تم نماز پڑھا کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں گے جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے، ان پر حجت تمام کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں، اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو، لہٰذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ یہ کہ اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرو۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جاؤ، اور اس کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اب دیکھیں کہ حسد ویسے تو نہیں کرنا چاہیے، حسد کرنا ویسے کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن نیکیوں میں حسد کرو کہ وہ مجھ سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، کیوں مجھ سے آگے بڑھتا جا رہا ہو۔ اب یہ اس کے لیے دعا نہیں کرنی کہ بھئی وہ گناہ کے کام میں لگ جائے، نہ، حسد اس بات میں کہ میں اس سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، مطلب اس طریقے سے یہ اچھا ہے۔ ہم الٹا دوسرے کاموں میں، دنیا اور دوسری چیزوں میں حسد کرتے ہیں، نہیں، اس چیز میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، ہم مال و دولت، جائیداد وغیرہ میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک الگ بات ہے کہ ضرورت کی حد تک ہم انکار نہیں کرتے کہ آپ مال نہ کماؤ، تجارت نہ کرو، کاروبار نہ کرو، بزنس نہ کرو، ملازمت نہ کرو، پیسہ روپیہ یہ نہ کماؤ، ہم اس بات سے نہ شریعت روکتی ہے اور نہ اسلام، نہ ہم، کوئی بھی نہیں روکتا، لیکن وہ ممانعت کہاں پہ آتی ہے کہ تم حدود سے تجاوز مت کرنا۔ شریعت سکھاتی ہے کہ تم نے بزنس کیسے کرنا ہے، شریعت تو یہ سکھاتی ہے، لیکن اب وہ بزنس سے جب ہم حدود کو کراس کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر شریعت کا دوسرا حکم لاگو ہو جاتا ہے، تو پھر ممنوع ہے کہ تم اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت مت بٹھانے دینا، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کی ہلاکت کا بیان کیا گیا جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال سبقت نیکی کاموں کرنی چاہیے، اور آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذہبوں والوں کو، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، اور اس وقت ان سب کی جو ہوگی نا، جو سب کی سب کی وہ ہر چیز کی جو ایک میعاد ہوگی مکمل ہو جائے گی، وہاں سب کا قبلہ ایک، اور پھر دنیا کے اندر جتنے بھی اختلافات ہیں کہ کیا کہتے، لیکن وہاں پر کچھ ختم، ہر چیز ختم ہو جائے گی، وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا، کیونکہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور اگلی بات جو یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے کہ من حیث خرجت فولی وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید بتلانا مقصود ہے، دوسرا یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں کہ جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے تم نکلو، مدینہ میں جاؤ، حجاز میں، وہ تم طائف میں جاؤ، ریاض میں جاؤ، جدہ میں جاؤ، امریکہ، یورپ، پاکستان، انڈیا، دلی، بنگال،
اور جہاں بھی تم ہوں، لیکن تمہارا قبلہ کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد حرام کی طرف، تو اسی سمت کی طرف، اسی طرف رخ کر کے تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس طرف اشارہ کر دیا کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان کعبے کے 100% سیدھ میں ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہے تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا، اور انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع استعمال کر کے سمت سے ہی متعین کر لے، ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ناک کی سیدھ میں دیکھتی ہیں کہ بھئی اس طرح ہو تو پھر نماز ہوگی یا مسجد دوسرا ہوگی، نہیں، بس ہمارے ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا، پاکستان میں جو قبلہ ہے سمت پاکستان میں وہ مغرب کی طرف ہے، ٹھیک ہے، مغرب کی طرف ہماری رخ ہونا چاہیے بس۔ اب یہ نہیں کہ اب سیدھا وہ ایک لائن کھینچیں کہ بیت اللہ ہے، اب بیت اللہ سے لائن کھینچ کے لے کر آؤ بھائی اس طرف رخ ہے تو بے صرف کرو، نہیں۔ اب ہمارے ہم ٹھیک ہے بالکل نا کے سیدھ میں سمت کا ہونا ضروری، مطلب اس کی طرف جہت ہو رہی ہے، اس کا ہم رخ کر رہے ہیں، بس ہم اتنے ہی مکلف ہے نا، ہم بالکل وہ تو کر نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہماری نماز ہو جائے، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتا ہے وہ کوئی اس کی اتنے نماز ہو جاتی ہے، ہاں بالکل ہی آپ کی سمت رخ بدل جائے پھر تو نماز نہیں ہوتی، ظاہری بات ہے۔ ہاں اس صورت میں جب آپ کو پتہ ہو کہ قبلہ اس طرف اور آپ پھر گھوم جاؤ شمال کی طرف یا جنوب کی طرف تو پھر نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں ہو اور اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو، ٹھیک ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف بیان بازی کا، حجت بازی کا، دلیل کرنے کا موقع نہ ملے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، البتہ ان میں جو لوگ ظالم ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، وہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے تو ان کا تم کچھ خوف مت کرو، ٹھیک ہے، وَاخْشَوْنِي، لیکن اگر تمہیں ڈر رکھنا ہے، خوف رکھنا ہے تو صرف مجھ سے ہی ڈرو، تم اوروں سے ڈرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، کیا کافر تمہارا یہ کر دیں گے وہ کر دیں، نہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں تمہارے اوپر اپنی انعام مکمل کر دوں گا، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اسی طرح ہم نے رسول بھیجے تم کے اندر، ارسلنا بھیجا ہم نے تم میں، رسول منکم تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو بیان کرتے تلاوت کرتے تمہارے اوپر ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، جو پاکیزہ کرتے ہیں تم کو اور سکھاتے ہیں تمہیں کتاب اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور باقی وہ سب کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو میری نافرمانی مت کرو۔ اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بیت المقدس قبلہ تھا، یہودی یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین حق ہے، اس لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور مشرکین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے ہیں، مگر انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر ان سے ایک بڑا سخت انحراف کیا۔ تو اب جب کہ قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہوگی، اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو ان دونوں کی حجتیں ختم ہو جائیں گی، وہ جو اعتراضات کر رہے تھے، وہ باتیں بنا رہے تھے، ان کی باتیں سب ختم۔ البتہ وہ حجت جو لوگ حجت نہیں جو بات کرتے ہیں نا، وہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو اصل میں حجت نہیں ہوتی، اعتراض کرتے رہنے کی قسم ہے انہوں نے کہا رکھی ہے، وہ ہمیشہ بات کرتے رہیں گے۔ میں اسی سے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بات یاد رکھیں، ہم پاکستان کا ماحول تو یہ ہے، اور اکثر ماحول یہی ہے، باقی کوئی ایک جگہ پر نہ ہو تو میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، اکثریت کے بیس پہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مولوی حضرات ہیں داڑھی والے، تو جن کا مسجد مدرسے سے تعلق ہوتا ہے، اب یہ لوگ اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو بڑا ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے کیا لوگ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، برے کام سے آپ کو کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے، اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آپ اپنی ذات کے لیے بھی کوئی برا کام نہ کرو، مطلب آپ نے سہولت کے لیے گاڑی لے لی، آپ نے رہنے کے لیے کوئی گھر بنا لیا، اللہ نے آپ کو دے دی، پیسہ دی اللہ نے آپ کو، اللہ نے آپ کو استطاعت دی، آپ نے گاڑی خرید لی، گھر بنا لیا، کچھ بھی کر لیا،
تو اول تو پھر گاڑی تم بناؤ بھائی، تمہیں کس نے روکا تم نہ بناؤ؟ تم کس سے ڈرتے ہو؟ تم لوگوں کی زبانوں کو بند نہیں کر سکتے. تم اگر جھونپڑی میں بھی رہو گے نا، لوگ پھر بھی باتیں کریں گے. تو لہٰذا کیوں نہ آپ اپنا صحیح سا گھر بنا کر اس میں کیوں نہیں رہائش اختیار کر لیتے؟ آپ سائیکل پر بھی گھومو نا تو پھر بھی لوگ باتیں کریں گے. آپ گاڑی پر گھومو پھر بھی باتیں کریں گے. لہٰذا تم نے لوگوں کی باتوں کی فکر نہیں کرنی، تم نے اپنا کام کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ آپ نے اپنی زندگی گزارنی، انہوں نے اپنی زندگی. تو اللہ تو یہ جو لوگوں کی باتیں کرنے کا جو سٹائل ہے، یہ سنت ہے، یہ مشرکین اور یہودیوں کی سنت ہے. تو لہٰذا وہ ان کو ان کی سنت پر چلنے دیں، اور ہم اور آپ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آپ ایک بات یاد رکھیں، سواری کس کو کہتے ہیں؟ سواری وہی ہے نا کہ جس پر آپ سوار ہو کر چلے جائیں. اب زمانے کے اختلاف سے سواریوں میں بھی اختلاف ہے، سواریاں بھی مختلف ہوتی ہیں. پہلے دور کے اندر، پہلے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے، اونٹ ہوا کرتے تھے، اور خچر ہوا کرتے تھے. ان پر لوگ سواریاں کیا کرتے تھے. آج کے زمانے میں گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلز ہیں. تو آج کے زمانے میں آپ اچھی سے اچھی سواری کو چوز کریں، جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی اس طاقت کے اندر آپ کو جو اچھی سواری ملتی ہے، اچھا بائک ملتا ہے، اچھی گاڑی ملتی ہے، اسی استطاعت کے اندر آپ اس کو استعمال کریں. اسی استطاعت کے اندر آپ اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ بنائے رہیں. آپ نے جو رہنا زندگی گزارنی ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھی سواری کا انتخاب کیا ہمیشہ اپنے لیے. اچھی تلوار ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایٹ اے ٹائم 9 تلواریں موجود ہوا کرتی تھیں. ایک دن میں والد صاحب کے پاس ساتھ جا رہا تھا، تو انہوں نے بھی ایک بات کی، دیکھیں کہ ہماری ترجیحات میں، چلیں یہ ایک الگ ٹاپک یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا کہ ہماری ترجیحات کیا، مسلمانوں کی ترجیحات کیا ہے، یہود و نصارہ کی ترجیحات کی ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، چلیں ایک یہ ٹاپک الگ بن جائے گا، پر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. بہر بات یہاں پر اتنی بات رکھتے ہیں کہ بات سے بات نکلتی چلی جائے گی. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نے وہ جو ہے نا جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. وہ خامخواہ کی اعتراضات کرتے ہیں، ان کی زبانیں کوئی نہیں روک سکتا. لیکن مسلمانوں کو اس سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر تمہیں ڈرنا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اللہ کی ناراضگی ہو. اللہ مجھے بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت وہ دعائیں مانگی تھی. ایک یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرما جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں ایک رسول بھی ہے. اب دیکھیے کہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا آپ کے سامنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دعا اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدیہ کو معتدل امت وسطا قرار دے کر پیدا کر بنایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر یہ انعام فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی، جس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا. اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا کہ جو انہیں خصوصیات اور فرائض منصبی پر کے حامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تھے. تو ان میں سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ تلاوت آیات ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرنا بذات خود ایک مقصد اور ایک نیکی ہے، خواہ وہ تلاوت بغیر سمجھے کی جائے یا قرآن کے معنی کی تعلیم کو سمجھ کر کی جائے. جیسا کہ میں آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں، پھر اس کی وضاحت کر رہا ہوں. تو اب دیکھیں کہ ایک ہے کہ صرف تلاوت کرنا اور ایک ہے اس کی تفسیر و وضاحت کرنا، دونوں مقصود ہیں. وہ پہلے الگ کتابیں ہوا کرتی تھیں کہ ان میں ان کی تلاوت جو ان کا معنی مقصود ہوا کرتے تھے. اب یہ جو قرآن مجید ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو قرآن کے معنی سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، لیکن وہ تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید کے اتنا اثر ہے کہ پھر بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے روحانی طور پر. تو اس لیے اب پھر تلاوت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان الفاظ کو پڑھا ہے، قرآن مجید کو پڑھا ہے. اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر
قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ممکن نہیں، اور یہ کہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن کی صحیح وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کیونکہ اہل عرب عربی زبان سے اچھی طرح واقف تھے، وہ خود نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کی وضاحت نہیں فرمائی۔ کوئی اسی طرح کی کئی ایسے واقعات ہوئے جب تک استاد کے، تو اب اس میں استاد کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اب اسی سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو لوگ خود تفسیر کی کتابیں اٹھا کر تفسیر کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک بات میری یاد رکھیں، اگرچہ آپ ٹھیک اردو میں انگلش میں آپ مطالعہ کر لو گی جو آپ کی مادری زبان ہے، لیکن جو آپ کی سمجھ میں ہے نا اس میں فرق آ جائے گا۔ تو لہٰذا اگرچہ اردو کی کتاب ہو جو بھی ہو، لیکن یہ جو پھر بھی عربی میں اور اس کا ترجمہ ہوا پڑا ہے، اس کے مطالب، اس کے معنی، اس کے وضاحت کی کس پیرائے میں کس اینگل سے بات ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ استاد سے سیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ تو اگر قرآن ایسے سمجھ میں آتا تو عرب میں یہ قرآن نازل ہو، عربی میں نازل ہو، تو صحابہ کو ایسے سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بات سمجھائی ہے اور صحابہ نے پوچھی ہے، تو تب جا کر یہ پتہ چلتا ہے۔ اب اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حکم کسی کو اپنی عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہو تو اعتبار اس کی عقل کا نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کا ہے۔ سمجھ میں آ رہے؟ چوتھا فریضہ یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ آپ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں، تو اس سے مراد آپ کی علم عملی تربیت ہے کہ جس کے ذریعے آپ نے صحابہ کرام کے اخلاق، باطنی صفات پر کام کیا ہے اور ان کو کیسے جذبات تھے ان کو کیسے نیک جذبات میں تبدیل کیا اور اعلیٰ درجے کے خصوصیات سے ان کو آراستہ کیا۔ اب اس سے معلوم ہے کہ قرآن و سنت کا صرف کتابی علم بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہوتا جب تک کہ اس نے اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی صحبت سے سرفراز فرما کر ان کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ نے تابعین کی، تابعین نے تبع تابعین کے، تبع تابعین اسی طرح اپنی اولاد کی اور صلحاء کی، اور یہ نظام چلتا چلتا آج ہم تک پہنچا ہوا ہے اور یہ سلسلہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ تو باطنی اخلاق کی اسی تربیت کا علم، علم احسان، یہ تزکیہ کہلاتا ہے، جو آج کل خانقاہوں میں ہو رہا ہے، یہ پہلے زمانے سے خانقاہوں میں چلا آ رہا ہے۔ بزرگ صوفیاء حضرات تصوف جو سکھاتے ہیں، تصوف کا کام کرتے ہیں، یہ اس کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اگر یہ بعض نااہلوں نے اس میں غلط خیانت کی، ملاوٹ کی، وہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر دور کے اندر ہر چیز میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی برا آدمی آپ سے، آپ کا اس کیٹیگری میں کسی برے آدمی سے آپ کا واسطہ پڑ گیا ہے، تو اب آپ اس آدمی کو تو غلط کہہ سکتے ہو لیکن اس کام کو غلط نہیں کہہ سکتے ہو۔ تو اب دیکھیں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بتائی ہیں وہ کون کون سی تھیں؟ ایک تو یتلو علیکم آیاتنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پڑھ کر سناتے تھے، پھر سکھاتے بھی تھے، ویزکیکم ویعلمکم الکتاب۔ اب دیکھیں وزکیکم، تم تزکیہ نفس کیا کرتے تھے، ویعلمکم الکتاب، کتاب بھی سکھاتے تھے، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں بھی سکھایا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا اور یہ ساری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے تھے۔ تو یہ تمام، اگر آج بھی کوئی اگر انسان اس بات پر عمل کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ